بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں تفصیل ذکر کی جائے گی۔ یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ یہ دن بہت ہی مبارک اور بڑا اہم دن ہے۔ اس دن میں حج کا سب سے بڑا رکن یعنی وقوف عرفہ وہ ادا ہوتا ہے، اور یہ ایسا عظیم دن ہے کہ قرآن پاک سورہ بروج میں اس کی قسم کھائی گئی ہے، وہ شاہدین و مشہود میں۔ ترمذی شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے جس میں یہ بات آئی ہے کہ مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے۔ تو اس دن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اس سے اس کا مقام، مرتبہ اور اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت آتی ہے جس سے اس دن کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس دن بندوں کے قریب ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت قریب ہو جاتی ہے۔ پھر فخر کے طور پر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں، تو یہ دن لوگوں کے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ مسلم شریف میں ہی ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس میں اس دن کے روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک لمبی روایت کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال کے آئندہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اہل علم نے فرمایا ہے کہ اس روزے کی برکت سے بندے کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ جو ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس دن میں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس روزے کو علماء نے مستحب لکھا ہے۔ البتہ اس موقع پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے، بعض روایات میں عرفہ کی روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو حضرات اہل علم نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ روزے کی ممانعت ان لوگوں کے حق میں ہے جو حاجی صاحبان ہیں، کیونکہ وہ اپنے افعال حج میں مشغول ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کی وجہ سے حج کے اعمال اور مناسک انجام دینے میں اور روزے کی افطاری میں مشغول ہونے کے باعث مزدلفہ کی طرف کوچ میں مشکلات پیش آتی ہیں، اس لیے ان کے لیے کہا گیا ہے کہ نہ رکھیں۔ البتہ کوئی حاجی ایسا ہے کہ جس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے ضعف اور کمزوری نہیں ہوتی اور اس کے اعمال میں خلل نہیں آتا تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے حق میں بھی ممانعت اور کراہت نہ ہوگی۔ اب یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ عرفہ کے دن کی فضیلت میں اعتبار سعودی عرب کی تاریخ کا ہوگا یا یہ ہے کہ ہر ملک کی اپنی تاریخ کا اعتبار ہوگا۔ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ عرفہ کے دن کی فضیلت ہر شخص کو اس ملک کے وقت اور اس کی تاریخ کے اعتبار سے حاصل ہوگی جس ملک میں وہ موجود ہے۔ بس جو شخص کسی ایسے ملک میں ہے کہ وہاں کی تاریخ سعودی عرب سے 1 دن پیچھے ہے تو اس ملک والے کے لیے سعودی عرب کی تاریخ کا اعتبار نہ ہوگا۔ سعودیہ کی 9 تاریخ کو اپنے یہاں عرفہ سمجھے، بلکہ اپنے ملک کی تاریخ کا اعتبار ہوگا، خواہ اس دن سعودیہ میں 10 ذو الحجہ یعنی بقرہ عید کا دن ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ عید الاضحیٰ ہر شخص اپنے ملک کی تاریخ کے اعتبار سے کرتا ہے، اور نمازیں بھی اپنے یہاں کے اوقات کے اعتبار سے پڑھتا ہے، سحری اور افطاری بھی اپنے یہاں کے اوقات کے اعتبار سے کرتا ہے، اسی طرح عرفات کے دن کی فضیلت بھی اپنے یہاں کے اوقات کے اعتبار سے حاصل ہوگی۔ تو یہ اس روزے کی فضیلت کے اعتبار سے تفصیل تھی۔ دعا ہے جو کچھ کہا سنا کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش ہے کہ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل تعلیم اسلام ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔